سندباد اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اس کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ شکل سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ لکڑہارے نے محل کے قریب پہنچ کر ایک نظر محل کی طرف دیکھا، پھر ایک آہ بھری اور محل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سندباد بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے غریب لکڑہارے پر ترس آ رہا تھا۔ لکڑہارے نے ایک بار سرد آہ بھری اور بولا، ہو اے میرے مالک، تیری بھی کیا شان۔ ایک طرف وہ شخص جسے تو نے یہ عالی شان مقام دے رکھا، اور ایک میں ہوں، بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر ہی کر رہا ہوں۔ سندباد نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے ایک خادم سے کہا، جاؤ اس بوڑھی لکڑہارے کو لے کر آؤ۔ لکڑہارا خادم کے ساتھ محل میں آیا۔ سندباد نے اس غریب لکڑہارے کو بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، محترم بزرگ، پہلے آپ اپنی بھوک مٹا لیں، اس کے بعد اپنی داستان سنائیں گے۔ بوڑھا لکڑہارا خاموشی سے پھل اور میوے کھانے لگا۔ تو سندباد نے پوچھا، محترم بزرگ، آپ اپنی داستان سنائیں۔ لکڑہارے نے کہا، میں آپ کو کیا اپنی داستان سناؤں، میں غریب لکڑہارا ہوں، میرا نام ہندباد ہے، روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، شہر جا کر فروخت کر دیتا ہوں، جس سے بہت مشکل اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ میرا اور میری بیوی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ سن کر سندباد نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، میرے بھائی ہندباد، دیکھو میرا اور تمہارا نام کتنا ملتا ہے۔ پھر سندباد نے ہندباد کو اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ وہ بولا، میں بہت چھوٹا ہوتا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، پھر میں مارا مارا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ میرا بچپن بہت غریبی اور مفلسی میں نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بہت سا مال دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے میری ایک دکھ بھری داستان ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ ہندباد نے کہا، مجھے معاف کر دے جناب، میں نے آپ کو دکھی کر دیا، لیکن اتنا سارا مال آپ کے پاس کیسے آیا؟ سندباد نے ایک لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، دیکھو ہندباد میرے بھائی، میں جب چھوٹا تھا تو مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ مجھے مزدوری مل گئی، پھر اس مزدوری کے آدھے پیسے میں خود پر خرچ کرتا اور باقی آدھے بچا کر رکھ لیتا۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے مہینوں میں اور پھر سالوں میں بدلنے لگے۔ اب میں بچہ نہیں رہا تھا، جوان ہو گیا، میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی جمع پونجی کھولی تو میں خوشی سے کھل اٹھا کہ میرے پاس ڈھیروں اشرفیاں تھیں جو میرے بچپن کی کمائی تھی۔ ایک بار تجارتی قافلے کے ساتھ میں ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ تجارتی قافلہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہم اس سفر پر روانہ ہو ہی رہے تھے کہ راستے میں ہمیں بڑے بڑے ٹیلوں کے قریب پہنچ کر ڈاکوؤں نے آ گھیرا۔ میرا سارا قافلہ بہت خوف زدہ ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے پاس جو کچھ بھی مال تھا 1 روپے نہیں چھوڑا اور سارا مال ہم سے چھین کر لے گئے۔ ہم برے حال تھے، پیدل چلنے لگے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے آنکھوں کے تلے اندھیرا چھانے لگا۔ سب کی نگاہ مجھ پر تھی۔ چلتے چلتے مجھے ایک نخلستان دکھائی دیا۔ میری ہمت بن گئی۔ میں تیزی سے اس نخلستان کی طرف بڑھنے لگا۔ مزید چلنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ چکر آ گئے تھے مجھے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہاں تک کہ سندباد
خاموش ہو گیا اور پھر ہندباد نے حیرت سے پوچھا، آگے کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں بچی، پھر یہ سارا مال و دولت کہاں سے آیا؟ سندباد مسلسل خاموش تھا، ہندباد کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ پھر سندباد نے ہندباد کے لیے قہوہ منگوایا، دونوں نے قہوہ پیا اور پھر سندباد نے ہندباد کو کہا کہ میری داستان بہت لمبی ہے، باقی کل سناؤں گا، آج مجھ میں صرف اتنی ہی ہمت ہے۔ یہ کہہ کر سندباد نے ہندباد کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی۔ ہندباد نے تھیلی لی اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔